لی آدما، محمد جی آپ کو یاد ہے جب میں نے فرشتوں کو آرڈر کیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدو، تو سبھی نے سجدہ تو کر لیا الا ابلیس، لیکن ایک ذرا اکڑ میں آ گیا. تو میں نے، اب میں سورہ اعراف کی 11 نمبر آیت لوں گا. کالا ما منع کا اللہ تسجدہ اذ امرتو کا، تو میں نے اسے پوچھا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے سجدے کا آرڈر دیا. کالا انا خیر منہ، اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من النار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. تیلی زمین کی طرف جلائی جائے تو آگ اوپر کو اٹھتی ہے. وَخَلَقْتَهُ مِن طِین، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا. چھت پہ جا کے مٹی اوپر پھینکو تو وہ نیچے کو آتی ہے. اس کی فطرت پست ہے، میری فطرت بلند ہے. بلند فطرت کا کیا کام کہ پست کو سجدہ کرے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي، بڑا لعنتی ہے تو. اِنَّكَ رجیم، مردود ہو گیا ہے. اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، حد درجہ ذلیل ہے تو. بھئی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اوہ لعنتی، ذلیل، مردود، فخرج، دفع ہو جا. تجھے یہ نہیں پتا ما خلق تو بیدیا، اسے بنایا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے. اور تو مجھے مٹیریل سنا رہا ہے، میں تجھے نسبت منوا رہا ہوں. ٹھنڈا بولے ہو، دکھ لگا ہے اس بات پہ یار. میں پھر کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لعنتی، تو مجھے مٹیریل گنوا رہا ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں مت دیکھ کس چیز سے بنا، یہ دیکھ کہ کس کے ہاتھوں سے بنا. اب تو دفع ہی ہو جا، فخرج، دفع ہو جا. کانا من الکافرین، اور تو کافر ہو گیا ہے، ایمان سے نکل چکا ہے تو. یا اللہ، میں تو ہی اذان مسجد میں لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اکبر، اللہ اکبر، جل لا الہ الا اللہ محمد. اللہم رب شک نہ کرنا، اسے خیر ہی خیر ہے جو دل والا ہو. جو دل والا ہو اس کی کنڈ نہیں، بولو یارا، جو دل والا ہو اس کی کنڈ. اب تلاش یہ کر رہے تھے کہ دل والا کسے کہتے ہیں، تو اب اللہ نے فرمایا فخرج، دفع ہو جا، ذلیل ہے تو. اور کانا من الکافرین، تو ایمان سے نکل گیا ہے، کافر ہو گیا ہے. اس نے کہا یا اللہ میں تیری توحید کا منکر تو نہیں ہوں. فرمایا تو پھر بھی کافر ہے. اس نے کہا یا اللہ میں عبادت کا منکر تو نہیں ہوں. فرمایا تو پھر بھی کافر ہے. اس نے کہا میرا اللہ میرا قصور کیا ہے؟ فرمایا تجھ سے آدم کی عزت نہیں ہو سکی.
تجھ سے نبی کی عزت نہیں ہو سکی۔ اب مجھے بتائیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے جو آدم کی عزت کرے وہی مومن ہے، وہی دل والا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، کیسے آگے چلوں گا بھائی؟ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آدم کی عزت کو ایمان مان رہے ہیں تو ہاتھ باندھ کر جس کے سامنے آدم کھڑا ہو اور مقتدی بن کے آدم جس کے پیچھے کھڑا ہو، اللہ جانے اس مصطفیٰ کی عزت کتنا بڑا ایمان ہوگا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اللہ سے تو سلامتی عطا فرمائے، آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کی آل اولاد کی خیر ہو۔ میرا خیال ہے اگر پہلی آیت کا ترجمہ ہو گیا ہو تو میں اگلی شروع کر لوں۔ بھئی کیا ترجمہ ہوا ہے؟ قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا دل والا وہ ہے جس کے دل میں محمد کی عزت آ جائے پھر اس کی کنڈ کہیں نہیں لگتی، پھر اس کی کنڈ کہیں نہیں لگتی۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں، الذین ہم فی صلاتہم۔ میرا کریم رب فرماتا ہے زمانے والو جس کے دل میں محمد کی عزت آ جائے وہ بے نمازی نہیں رہتا۔ ہائے ہائے، جس کے دل میں مصطفیٰ کی عزت آ جائے وہ بے نمازی، اونچی بولو ذرا، وہ بے نمازی نہیں رہتا۔ اچھا سورہ نور میں 24واں سورہ 37 نمبر آیت میں کمال ارشاد فرما دیا، فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھوں نا جی؟ اچھا نہیں ٹھیک ہے، آپ کا موڈ نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ الذین ہم، وہ تو رہ گئی نا جی پھر آپ کی خاموشی کی وجہ، نہیں کوئی بات نہیں یار، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، پھر کٹھے ہو کے سبحان اللہ کہا کریں بھائی۔ اللہ فرماتا ہے رجال، بھائی مرد اسے کہتے ہیں، مرد، رجال مرد اسے کہتے ہیں۔ اللہ جی 6 کی مونچھیں رکھ لیں مردانگی کے لیے، اور فرمایا خرگوش کی مونچھیں بڑی ہیں، تو مولا پھر مردانگی کی دلیل کیا ہے؟ فرماتا ہے لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بزنس ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، زمانے کا کچھ بھی ہو، جسے نماز سے غافل نہ کر سکے، میری قدرت کی نگاہ میں اسی کو مرد کہتے ہیں۔ اب سمجھ آئی، مردانگی کی دلیل بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا، مردانگی کی دلیل رب کی آواز پہ لبیک کہنا ہوتا ہے۔ جیتے رہو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اچھا میں آگے چلنا چاہتا ہوں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ خشیت والے ہیں۔ بھائی یہ خشیت کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، ڈر خشیت نہیں ہوتا، ڈر کا لفظ ہے خوف، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ بولو خوف کا معنی کیا ہے؟ ڈر۔ یہاں ڈر ڈر والا چکر نہیں ہے، یہاں ہے چکر خشیت کا۔ اب یہ خشیت کیا ہوتی ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ ڈرتے نہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہی ہو جاتے۔ اب سمجھ آئی، جس کے دل میں محمد کی عزت آ جائے اس کی گردن میں سریا نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، اس کی گردن میں سریا، اونچی بولو ذرا، اس کی گردن میں سریا۔ اچھا ایک جملہ میں آپ کے لیے پڑھ لوں پھر آگے چلتا ہوں، اس پہ تھوڑا غور کیجئے گا، پھر بیٹھ جائیں گے کسی وقت۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ مومن وہ ہیں جو نمازوں میں نہیں، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اپنی نمازیں، اپنی، یہاں لکھا ہوا ہے پرسنل پریئرز۔ کوئی پرسنل پریئر بھی ہے جس پہ ہم نے کسی وقت غور کرنا ہے؟ یہ جو اذان ہوئی ہے یہ سب کی نماز ہے،
نہیں میں سمجھا سکا. فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازوں والوں پر. یہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں ان پر ہلاکت ہوگی. کیوں؟ وجہ اس لیے کہ فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم، اس لیے کہ انہیں 5 گانا والی کا پتہ ہے، اپنی کا نہیں پتہ چل رہا. چلو یہ ادار ہو گیا، کبھی اس کو پھر بات کریں گے. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیجئے. فرماتے ہیں یہ سب کے لیے نہیں تھا بھائی. والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ فرماتا ہے جس کے دل میں محمد کی عزت آ جائے نا وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا. ہائے ہائے، وہ ادھر ادھر منہ، بولو یار سارے، ادھر ادھر منہ نہیں مارتا. اچھا پھر فرمایا شک نہ کرنا، کنڈ نہیں لگنے دوں گا. 4 آیت ہے، کہو تو پڑھو. فرماتے ہیں والذین ہم للزکاۃ فاعلون. ابھی میرے پاس مولانا ابو العلا مودودی صاحب کا ٹرانسلیشن ہے. یہ کہتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتا ہوگا، یعنی وہ زکوٰۃ دے گا جس کو نجات ملے گی. بھائی دیکھیں اگر تو یہ بات ہے تو میرا مجمع مجھے نظر آ رہا ہے، اس مجمع میں 3-4 بندے نکلیں گے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ سارے میری طرح غریب آدمی ہیں. ہم تو بھائی زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ نہیں دیتے تو تمہیں نجات ہی نہیں ملنے والی. اگر تم زکوٰۃ نہیں دیتے تو تمہیں نجات تو ملنے نہیں والی. اچھا بھائی پورے پاکستان کا مطالعہ کریں تو 5% لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، 95% غریب ہیں، ان پہ زکوٰۃ واجب فرض ہی نہیں ہے، تو وہ تو پھر سارے جہنم چلے گئے اس قرآن کے حوالے سے. اب آؤ بریلی والے بابے کو چھیڑتے ہیں، شاید کو جنت کی سبیل نکل آئے نا. آپ چپ بیٹھے ہیں، کیسے آگے پڑھوں؟ یہاں بریلی والے بزرگوں نے کہا بات نوٹوں کی نہیں ہو رہی بھائی، بات تو نجات والی زکوٰۃ کی ہو رہی ہے. نوٹوں والی سب پہ فرض ہی نہیں ہے. یہ تو کوئی راز کی بات ہے جو سب کو نہیں سمجھ آئے گی. اس کو سمجھنے کے لیے چشتی ہونا پڑے گا. اس کو سمجھ نہیں، میں نہیں سمجھا سکا. میں عرض کرتا ہوں مجھے سورہ مریم یاد آ رہی ہے، 19واں سورہ. میں چاہتا ہوں اس کی 17 نمبر آیت پڑھوں، پھر 18 نمبر آیت پڑھوں، 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 تک پڑھوں. اب آپ چپ ہیں، پھر میں گھر جا کے پڑھ لیتا ہوں یار. اچھا دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں 27 سے 32 تک پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآتت بہ قومہا تحملوہ. ایک دن مریم آئی اپنی قوم کی طرف اور ان کی گود میں ایک بچہ تھا. فآتت بہ قومہا تحملوہ. ایک دن مریم اپنی قوم کی طرف آئیں اور ان کی گود میں ایک بچہ تھا. فآتت بہ قومہا تحملوہ. آپ چپ رہے، میں یہی پڑھی جاؤں گا. فآتت بہ قومہا تحملوہ. مریم، میں ٹیلی ویژن پر نہیں پڑھ رہا، میں قبرستان میں بھی نہیں پڑھ رہا. میرے سامنے جاگتے جوان ہیں جو قرآن سن کر مچلتے ہیں. فآتت بہ قومہا تحملوہ. مریم اپنی قوم کی طرف آئیں، ان کی گود میں ایک بچہ تھا. قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا. لوگوں نے کہا مریم عجیب کام کیا تو نے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. غور نہیں کر رہے، کاروائی مریم کی ہے، زمانہ ماں کا نام لے رہا ہے. کام تو مریم کا ہے، لوگ باپ کا نام لے رہے ہیں. اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بزرگوں کی عزتیں جوانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، اور اللہ منوانا چاہتا ہے کہ زمانے والوں دیکھو، بیٹے کو دیکھ کر باپ کا پتہ چلتا ہے اور بیٹیوں کو دیکھ کر ماؤں کی سمجھ آتی ہے. فرمایا فاشارت الیہ. مریم نے جواب دینا پسند نہیں کیا، یوں کیا، اسے پوچھو نا، اسے پوچھو نا، اسے پوچھو نا، اسے پوچھو نا. سر پکڑ کے زمانے نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے. اللہ فرمایا ڈنگریو، میں نے نبی بنایا ہے، تمہیں بچہ لگتا ہے.
عیسیٰ بول تاکہ پتہ چلے نبی کو بچہ نہیں سمجھا کرتے، نبی ماں کی گود میں نبی ہے، نبی باپ کے صلب میں نبی ہے، نبی عالم ارواح میں نبی ہے۔ یہ تو ہماری مرضی ہے، کبھی پنگوڑوں میں اعلان کرواتے ہیں اور کبھی 40 سال کی عمر میں اعلان کرواتے ہیں۔ مریم کے شہزادے نے ماں کی گود کو منبر بنایا، پہلی تقریر شروع کر دی، قال انی عبداللہ، خبردار مجھے بچہ نہ سمجھو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، میں نے کسی کالج سے نہیں پڑھنا، مجھے اس نے کتاب دے کے بھیجا ہے۔ وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکن، مجھے میرے وجود میں سے مخلوق کو برکت دینی تھی، اس لیے مجھے برکت بانٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ اینما کنتو، میں جہاں بھی رہوں برکت والا ہوں، چوک میں آ جاؤں پھر برکت دیتا ہوں، گھر بیٹھ جاؤں پھر برکت دیتا ہوں۔ گھر جا کے سوچنا آل عمران کی 81 نمبر آیت سامنے کر کے کہ مصدق لما معکم، مصطفیٰ کی تصدیق نہ ہو تو عیسیٰ نبی نہیں رہتے۔ جس کی تصدیق سے نبی بن کر یہ برکتیں دے رہا ہے، وہ نبیوں کا چیئرمین خود کتنی برکت والا ہوگا۔ چلو میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اس نے مجھے برکت بانٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ واوصانی، اس نے مجھے وصیت کی تھی، اللہ نے وصیت کی تھی مجھے کہ بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے اللہ نے چلتے ہوئے کہا تھا دیکھ عیسیٰ، نہ نماز چھوڑنا نہ زکوٰۃ چھوڑنا۔ اب کون وصیت کر رہا ہے؟ استغفر اللہ، اتنا آہستہ اللہ کا نام لیا آپ نے۔ وہ بزرگوں کی قبر میں سے کسی نے دعا لینی ہے تو اللہ کہہ لو، اس طرح نہیں کہ مردوں کی تو اللہ۔ ہاں جی، کون وصیت کر رہا ہے؟ ابھی کچھ بندے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں جن کی زبان پر اللہ کا نام نہیں، وہ اس محفل میں لینے کے آیا تھا۔ کون وصیت کر رہا ہے؟ کس کو کر رہا ہے؟ روح اللہ، عبد اللہ، کلمت اللہ، نبی اللہ، مشہوم کو وصیت کر رہے، زکوٰۃ نہ چھوڑنا۔ تو مجھے بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ پھر چھوڑ دی زکوٰۃ؟ بھی جواب دو، چھوڑی؟ قسم اس قرآن کی، عیسیٰ نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے کہ ان کے پاس کبھی اتنے پیسے نہیں اکٹھے ہوئے تھے کہ وہ زکوٰۃ دے لیتے۔ اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ وہ نوٹوں والی تو دی نہیں، وہ نجات والی چھوڑی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسا ہے جو ہمیں مل رہا ہے اس میں سے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں میں سمجھا سکا۔ آرڈر کیا تھا؟ ما دمت حیا، جب تک زندہ رہو زکوٰۃ دو۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں کہ مردہ؟ بھئی بولو جسے پتا ہے بات کا۔ اور وہ کہاں پہ ہیں؟ چوتھے آسمان پر ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ کہو تو پڑھوں؟ نہیں پڑھوں گا، آپ کو واپسی پہ سنا کے جاؤں گا۔ نہیں پڑھتا، رہنے دو، کوئی بات نہیں ہے یارا۔ کوئی بات کرو کرنے والی، قرآن پاک سننے کا ذہن تیار کرو، ایک آواز سے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ عیسیٰ ہم آپ کو چوتھے آسمان پہ لے جائیں گے، اور زندہ ہیں حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ، حد ہو گئی ہے ہمارے اسلام کے علماء کی جو ممبروں پر بیٹھ کے نقل کفر نہ باشد، اللہ مجھے معاف کرے خاکن بدہن، میں 1000 دفعہ استغفار کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں ماتا محمد، دیکھو محمد آج مر چکے ہیں۔ ہمارا قرآن کہتا ہے عیسیٰ زندہ ہے، آپ کا مولوی کہتا ہے محمد مر چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اگر عیسائیوں کو اس مسئلے کا پتہ چل جائے ہمارے کا اندر کی بات، تو وہ ہمیں کان سے پکڑ کے کہیں گے تسی آندے ہو تہاڈا مر گیا ہے تے تسی آندے ہو ساڈے والا زندہ ہے، تے پھر کلمہ تے اودا پڑھو نا جڑا زندہ ہے۔ اور بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ اسی لیے ہم ممبروں پہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ۔ ہائے ہائے ہائے، کون ہے جسے سمجھ آئی ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم میرے حسین کے نانا، تیرے تے مقتدی نہیں مردے، تو کیسے مر سکتا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جیو جسے سمجھ آ گئی ہے۔ اگر اپنے نبی کو مار دیا ہے، درود تیرے ابے پہ جا رہا ہے۔ اب اس سے آسان میں مثال نہیں عرض کر سکتا تھا۔
میں یہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا جب تک زندہ رہو زکوٰۃ نہ چھوٹے۔ آپ کہتے ہیں عیسیٰ زندہ ہیں، چوتھے آسمان پہ ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہاں کون سی فیکٹری ہے جس کا مال بیچ کر عیسیٰ زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ پتہ چلا بات نوٹوں کی نہیں ہے، ہر امیر سے ہے، ہر غریب سے ہے، اور ہر ایک سے کوئی بات ہے جس نہیں۔ میں سورہ مریم پڑھتا ہوں، پھر 55 نمبر آیت کو لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، محمد جی قرآن میں اسماعیل کی بات کرو۔ میں پھر پڑھوں گا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، محمد جی قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو۔ نہیں مجھے مزہ نہیں آیا، یہ ساری کرسیوں والے جو بیٹھے ہیں، لہذا میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ یہ اگر قرآن کے لیے نہیں بولتے تو پھر پتہ نہیں کس کے لیے بولیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، محمد جی ذرا قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو۔ دیکھیں حضرت پروفیسر صاحب، اللہ کرے آپ کوئی تصنیف کریں، کتاب لکھیں، میرا اکاڑے سے گزر ہو، میں آپ کی زیارت کے لیے آ جاؤں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھوں، پوچھوں قبلہ کتاب کہاں تک پہنچی ہے؟ آپ کہیں شاہ جی کتاب کا مسودہ یہاں تک پہنچا ہے۔ آپ سے کہوں گا کتاب میں اس کا ذکر کر لو، کتاب میں اس کا ذکر کرو، کتاب میں اس کا ذکر کرو، کتاب میں اس کا ذکر کرو، اس لیے کہ کتاب میری نہیں ہے، کتاب کے مالک تو آپ ہیں۔ اب میں کیا کروں، قرآن تو اللہ کا ہے۔ مصطفیٰ سے کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ محمد جی قرآن میں یہ ذکر کرو، قرآن میں یہ ذکر کرو، قرآن میں یہ ذکر کرو۔ مولا قرآن تو تیرا ہے، یہ نبی سے کیوں کہہ رہا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو؟ اللہ فرماتا ہے میں زمانے کو حسین کے نانا کا اختیار بتانا چاہتا ہوں، میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ اختیار ہے حسین کے نانا کا، میرا قرآن ہے پر اس کی زبان کے بغیر آگے چل ہی نہیں رہا۔ بھئی جیو جی سے سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ اب آگے پڑھتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ میرا رسول بھی تھا، وہ میرا نبی بھی تھا، وہ وعدے کا سچا بھی تھا۔ اب آگے آیت پڑھ لوں۔ فرمایا میرا حبیب تیرا چھوٹا دادا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، تیرا چھوٹا دادا اسماعیل اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو بٹھا کر اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ درس دیا کرتا تھا تیرا اسماعیل کہ دیکھو اے میری زوجہ، نہ نماز چھوٹے نہ زکوٰۃ چھوٹے۔ اب مجھے بتائیں جناب اسماعیل کی زوجہ کا ڈیزگنیشن کیا تھا کہ ان کی تنخواہ پہ کوئی زکوٰۃ جا رہی ہو؟ بات یہ ہے سیالویوں، چشتیوں، صابریوں، نقش بندیوں، بات یہ ہے کچھ ایسا ہے جس تک پہنچ نہیں پا رہے، آپ کہو تو آگے چلوں۔ پھر سورہ مریم پڑھتا ہوں، 19واں سورہ ہے، 11 نمبر آیت لیتا ہوں، 10 نمبر آیت لیتا ہوں، 12 نمبر آیت لیتا ہوں۔ نہیں یار، 2-4 بندے اگر بولتے ہیں تو پھر ایک آیت لیتا ہوں بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ یا یحییٰ یا یحییٰ، بڑا مزہ آ رہا ہے، قیامت تک ہر مولوی کہے گا یا یحییٰ۔ نبی کا نام یحییٰ ہے، پیچھے ہے یا، پیچھے کیا ہے؟ یا اللہ تو نے نبی کے نام کے ساتھ یا لکھا ہے؟ فرماتا ہے تو یحییٰ پہ پریشان ہے، میں نے سورہ بقر میں کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو آدم سے پریشان ہے، میں نے کہا یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، تو داؤد پہ پریشان ہے، میں نے ابراہیم پہ کہا تھا ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو ابراہیم پہ پریشان ہے، میں نے نوح پہ کہا تھا یا نوح انہ لیس باہلک،
تو نوح پہ پریشان ہے، میں نے عیسیٰ پہ کہا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ. اب ویڈیو کیمرے میں میرا پیغام چلا گیا. میں یا آدم مسجد میں لکھوں تو کسی کو اعتراض نہیں، میں یا نوح لکھوں تو کسی کو ٹینشن نہیں، میں یا یحییٰ لکھوں تو کسی کی نماز باطل نہیں ہو رہی، میں یا ابراہیم لکھوں تو کسی کو شرک نہیں یاد آ رہا. یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے ساتھ یا لکھوں تو تکلیف نہیں. مجھے بتاؤ کہ یہ یا محمد سے کیسی تکلیف ہے؟ ہاں اگر کوئی کہے ماشاءاللہ نہیں مولانا آپ اٹھ کے کھڑے ہو، زیارت کرائیں، چہرہ دیکھیں پھر نعرہ. آپ ایسے ہی ٹھنڈا جواب دیتے ہیں کہ آج کوئی فنی پرابلم ہے. ہاں اللہ عمر دراز کرے، صحت و سلامتیاں عطا فرمائے. اگر کوئی کہے نہیں جی یا آدم سے لے کر یا عیسیٰ تک تو قرآن تھا، یہ یا محمد تو قرآن نہیں، تو آپ تیاری کرو، آپ ماننے والے بنو، ہم آیتیں شروع کر لیتے ہیں. اللہ نے کہا یا ایہا المزملو، یا ایہا المدثرو، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبیو، یاسین وال یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جو میں دوں نا اسے مضبوطی سے پکڑو. میں پھر پڑھوں گا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جو میں دوں نا اسے مضبوطی سے پکڑو. مجھے مزہ آ رہا ہے لہجہ متکلم مطلق پورے قرآن میں ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہے. واجب الوجود سورہ بقر کی 260 نمبر آیت میں ابراہیم سے فرما رہا ہے فخذ، ابراہیم جو میں کہہ رہا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑو. ہر نبی کو اللہ نے کہا جو میں دوں اسے پکڑو، جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو، جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو. اللہ جانے حسین کے نانا کی باری کیا ہوا، نبی سے نہیں کہا محمد جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو، کائنات سے کہنے لگا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو حسین کا نانا دے اسے مضبوطی سے پکڑو. آئے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ جو میں عطا کروں اسے مضبوطی سے پکڑو. آگے پڑھوں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے آپ کو بچپنے سے نبوت عطا کی ہے. اب اگلی آیت شروع کروں. فرماتا ہے وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً. مولانا چھوڑیں اسے موبائل کو، میری طرف دیکھیں، اٹینشن ہو، کھڑا کر کے پھر رکھ دیں، اسے نہ دیکھیں، دیکھیں مجھے، تاکہ میرے حلق سے آیت نکلے سینے میں اترے. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً. اللہ فرماتا ہے اللہ نے یحییٰ کو اپنے خزانے سے خود زکات دی ہے. یار زبان کاٹو اگر غلطی آئی ہے ترجمے میں، تو اگر نہیں ترجمے تمہیں غلطی تو زبان ہلاؤ. آہا، میں اللہ نے اپنے خزانے میں سے یحییٰ کو زکات دی. میرا اللہ تیری کتنی فیکٹریاں ہیں جس کا مال آیا اور تو نے زکات دی. اللہ فرماتا ہے بات نوٹوں کی نہیں، کسی نجات کی ہو رہی ہے. بات کسی ایسی زکات کی ہو رہی ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آئی. آئی تو چشتیوں کو، آئی تو قادریوں کو، آئی تو نقش بندیوں کو، کیونکہ وہ کسی کے نقش میں بند رہتے ہیں. جسے سمجھ آئی ہے وہ اتنا ٹھنڈا کیوں بولتے ہو یارا. اچھا نہیں، میں سورہ الکہف کھولتا ہوں، 18 نمبر سورہ ہے.
میرا دل کر رہا ہے میں اس کی 65 نمبر آیت پڑھوں، 74 نمبر آیت پڑھوں، 80 نمبر آیت پڑھوں. اسی دوران میرا دل کرتا ہے ایک آیت سورہ انبیاء سے 107 نمبر پڑھ لوں. آپ توجہ کریں تو میں کھول کے پڑھنا شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے فانطلقا، وہ دونوں چلے. ایک موسیٰ تھے، ایک خضر تھے، ایک نبی تھے، ایک ولی تھے. سورہ الکہف کو تو پڑھ ہی لینا چاہیے، اس لیے کہ پورے قرآن میں ویسے تو سارا قرآن فرید کا وکیل ہے، لیکن سورہ الکہف خاص طور پہ تصوف کی وکیل ہے، کیونکہ اس کا نمبر 18 ہے، آیتیں 110 ہیں. 18 کا مفرد 9 ہے، وہ محمد بنتا ہے. 110 علی کو کہتے ہیں. جسے سمجھ آئی ہے بولو میرے ساتھ، میں آگے چل. یہ ساری سورہ محمد کی نبوت اور علی کی ولایت کے درمیان میں رہتی ہے. میں آگے چلنا چاہتا ہوں، آپ میں نہ کروں تو کن میں کروں یہ باتیں؟ یہ جلسے کی باتیں تھوڑی ہیں، یہ فقیروں کی باتیں ہیں. سبحان اللہ اونچی آواز سے کہتے آؤ ذرا. تو میں پڑھ رہا تھا فانطلقا، موسیٰ اور خضر نبی اور ولی چلے. حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، انہیں بچے کھیلتے نظر آئے. خضر نے آگے بڑھ کے ایک بچے کی گردن مروڑی، اسے قتل کر دیا. قالا، موسیٰ بولے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بلا وجہ آپ نے بچہ مار دیا. لقد جئت شیئا نکرا، عجیب بات ہے. حضرت موسیٰ کی بات سن کر خضر نے 80ویں آیت میں کہا بات یہ ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ، پڑھوں آگے. فَقَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، میں نے دیکھا اس بچے کی ماں مومن تھی، باپ مومن تھا. کیا کلاس کو لیکچر دینے کے بعد کوئی سوال کا بھی حق بنتا ہے کہ کوئی نہ بنتا ہے؟ تو پھر تیاری کریں، لیکچر ہو رہا ہے، سوال کر رہا ہوں. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ مبارک ہو، کلاس پاس ہے. ہائے ہائے، نہیں جسے شک ہے میں پھر آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں. بیٹا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ مبارک ہو، جو کچھ تھوڑے نمبر والے تھے وہ بھی برابر آ گئے. اب جو فرسٹ ہو گئے ہیں اس کی خوشی میں سبحان اللہ کہہ لیں. لو جی، ایمان ہے دل میں، دل ہے سینے میں، سینہ ہے جسم پہ، جسم ہے کمرے میں، کمرہ ہے گھر میں، خضر ہے چوک میں. چوک میں بیٹھے خضر نے کہا موسیٰ میں نے گھر دیکھا، موسیٰ میں نے کمرہ دیکھا، موسیٰ میں نے کمرے میں ابا دیکھا، ابے کا سینہ دیکھا، سینے میں دل دیکھا، دل میں ایمان دیکھا. ابھی چپ ہے، میں آگے پڑھوں گا. اچھا تو پھر فرمایا فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، اس بچے نے بڑے ہونا تھا، بڑے ہونے کے بعد کافر ہونا تھا، کافر ہونے کے بعد ماں کو کافر کرنا تھا، باپ کو کافر کرنا تھا. یہ تینوں جہنم جا رہے تھے، میں نے جنتی کر دیے. بھائی سن رہے ہو؟ پتہ چل رہا ہے کچھ؟ یہ خضر ہے جو گھر بیٹھے جہنمیوں کو جنتی کرے تو کوئی کچھ بھی نہ کہے. ہائے ہائے، میں کیسے آگے پڑھوں یارا؟ نہیں، دربار پہ نہیں آیا بابا. ہائے ہائے، بچہ دربار پہ نہیں آیا، خضر کی راستے پہ نظر پڑی. چوک میں بیٹھے ہوئے کو بچے کو دیکھ کر پوری فیملی کو جنتی کیا. بھائی بولو جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے. مجھے بتاؤ کہ یہ ولی ہے ولی؟ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، نبی ہے. اگر نبی بھی مانوں تو کلمہ تو موسیٰ کا پڑے گا. اب مجھے بتاؤ اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا گھر بیٹھی فیملی کو جنتی کر سکتا ہے تو محمد کے فرید کے بہشتی پہ شک کیسے کر سکتے ہیں؟ جسے سمجھ آئیے سننے کا زور لگا کے سبحان اللہ.
واہ 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 واہ. یہاں پہ تو زمین کی تہ میں بھی موتی بیٹھے ہیں. تو پھر آگے چلنے دو مجھے یارا, سبحان اللہ کی تسبیح کرتے آؤ ذرا. ہاں, جب موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا گھر بیٹھی فیملی کو جنتی کرے تو محمد کا فریق دربار والوں کو نہیں کرے گا. جیو جسے سمجھ آ گئی ہے. یا اللہ, بندہ ویسے عجیب ہے کہ تقدیر پڑھ رہا ہے پھر بدل رہا ہے. آگے پڑھوں. فَأَرَدْنَا, اگلی آیت ہے, فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ. موسیٰ, مائی بابے کو میں نیا بیٹا لے دوں گا. یا اللہ, یہ کون ہے جو نیا بیٹا بھی لے کے دے رہا ہے, دل بھی دیکھ رہا ہے, گھر بھی دیکھ رہا ہے, سینہ بھی دیکھ رہا ہے, جنتی بھی کر رہا ہے, تقدیر بھی پڑھ رہا ہے, بیٹا بھی نیا دے رہا ہے. فرمایا پڑھو 65 نمبر آیت, اس کا ڈیزگنیشن دیکھو, اس کا عہدہ دیکھو, اس کا مرتبہ دیکھو, اس کا مقام دیکھو, اس کا منصب دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوجد عبدا من عبادنا, فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. یہ بندہ وہ تھا جسے ہم نے اپنی رحمت کا صدقہ دے رکھا ہے, اسے ہم نے اپنی رحمت کا صدقہ دے رکھا ہے, اسے ہم نے اپنی رحمت کا صدقہ دے رکھا ہے. یا اللہ, وہ تیری رحمت کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میری رحمت حسین کا نانا ہے. یا اللہ, یہ بندہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ بندہ وہ ہے جس نے محمد 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 محمد. نہیں بول سکتے تو چپ کر کے بیٹھو. محمد محمد محمد, میں نہیں کہوں گا, بولو محمد محمد. سر الاسرار کتاب کا نام ہے, غوث العظم کا جملہ ہے, من لا وجد لہو لا دین لہو. جسے اس نام پر وجد نہ ہو اس میں دین نہیں ہوتا. جسے جتنا وجد ہو رہا ہے اتنا دیندار ہے. محمد 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 محمد. اللہ فرماتا ہے اس نے محمد کے نام کی تسبیحاں کی ہیں. یا اللہ, سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا منوانا چاہتا ہوں جو میرے یار کے نام کی تسبیحاں کرے. اگر میں اسے یہ مقام دیتا ہوں تو پھر سوچو میں نے مصطفیٰ کو کیا مقام دیا ہوگا. لاہور کا کلندر قلم اٹھا کے کہنے لگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج پتا چلا علامہ کا یہ جملہ شعر کا مصرع نہیں قرآن کی تفسیر نظر آ رہا ہے. علامہ کا یہ جملہ مصرع نہیں قرآن کی تفسیر نظر آ رہا ہے. آپ کہو تو میں آگے قرآن پڑھوں. جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت اتنا سبحان اللہ کہو. آؤ میں آگے پڑھتا ہوں. فرمایا سورہ الکہف ہے اور میں 80ویں آیت کو لے رہا تھا. فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً. زکات. موسیٰ جو بچہ آئے گا وہ زکاتی ہوگا. بچپن سے پیدا ہوتے ہی زکاتی ہوگا. جاؤ کسی بڑے مولوی سے پوچھو, میں تو نالائق سا نکما سا بندہ ہوں, مجھے تو آتا جاتا بھی کچھ نہیں. کسی بڑے قبلے سے پوچھو کہ یہ بچہ بزنس مین پیدا ہوا, کہے گا نہیں. تو یہ جو اللہ نے کہا خضر کے منہ سے نکلا یہ زکاتی ہوگا, یہ کیا ہے؟ جواب ملے گا یہ بات نوٹوں کی نہیں کردار کی ہو رہی ہے.
بات پیسوں کی نہیں ہو رہی، کردار کی ہو رہی ہے. یعنی وہ بچہ آنکھوں میں حیا لے کر پیدا ہوگا، وہ غیرت مند ہوگا. قبلہ آپ تو بڑے مزے سے سن رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں ذرا. دیکھیں میں چلتا ہوں پھر قرآن کی اس آیت کی طرف. ابھی چوتھی کا ترجمہ نہیں ہوا، ابھی تو 12 پڑھنی ہے. تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں یار. نہیں بچہ اگر قرآن سے محبت ہے تو ٹکا کے سبحان اللہ کہو ذرا. میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا جس دل میں مصطفیٰ کی عزت آ جائے وہ دل والا وہ ہے جس کی کنڈ نہ یہاں لگے گی نہ وہاں. پھر وہ نمازی ہوگا، اس کی گردن میں سریا نہیں ہوگا، ادھر ادھر منہ نہیں مارے گا، آنکھوں میں حیا رکھتا ہوگا. ہائے 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 ہائے، آنکھوں میں حیا رکھتا ہوگا. رات کے 2 بجے موبائل پر پلید نہیں ہوگا، ہاں بے غیرت نہیں ہوگا. اکاڑے کے چوک میں نوجوان بچی نظر آئے گی، آنکھیں جھک جائیں گی، بہن محسوس کرے گا. بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اتنی پاکیزہ زندگی والا ہوگا، ہم اس کی کنڈ نہیں لگنے دیں گے، ہم اسے کمی نہیں آنے دیں گے. ہماری خاطر وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا جانتا ہوگا. جسے سمجھ آگئی اونچی آواز سے مجھے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے. نوجوانوں، زلیخا نے 8 دروازے بند کر لیے، 8 پر تالے لگ گئے. یوسف کے قریب ہوئی، اچانک اس کی نظر کونے میں پڑی جہاں ایک بت پڑا ہوا تھا. رک گئی زلیخا چلتے ہوئے، اپنی چادر اتار کر بت پر ڈالی. طنز کے ساتھ یوسف نے کہا بی بی یہ کیا چکر ہے؟ کہنے لگے یوسف بت ہے پر میں رب مان بیٹھی ہوں، اندر نہیں مانتا کہ میرا رب ہو اور مجھے اس طرح دیکھے. ہائے 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 ہائے، بولو جسے سمجھے. یوسف کو کہنے لگی زلیخا میں اسے رب مان بیٹھی ہوں، میرا اندر گوارا نہیں کرتا کہ میرا رب مجھے اس حالت میں دیکھے. ہائے ہائے ہائے، میں اگلا جملہ کیسے پڑھ سکتا ہوں یار. یوسف نے اسے دیکھ کے کہا بی بی تیرا تو نکرے لگا ہے، میرا تو شارق سے بھی قریب ہے. تو نکرے لگے ہوئے کے سامنے بے حیائی نہیں کر سکتی. مجھے بتا جو شارق سے قریب ہے میں اس کے سامنے بے حیائی کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ حضرت شیخ فقی میرے والد گرامی مدر فضیل شاہ صاحب رحمہ اللہ 2 محرم کو آپ کا وصال نماز فجر پڑھتے ہوئے ہوا. آپ فرمایا کرتے تھے سب سے بیگانہ رہے یار شناسا تیرا، حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شہدا تیرا. آپ فرمایا کرتے تھے او کاکا جس نے مرشد کا جلوہ دیکھ لیا ہو آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو. وہ تو اس مقام پہ جاتا ہے احمد بہشت دوزخ بر عاشقاں حرام است. ہائے ہائے ہائے، وہ تو اس مقام پہ جاتا ہے احمد بہشت دوزخ بر عاشقاں حرام است. کیسے آگے چلوں یارا، چپ بیٹھے ہوئے. احمد بہشت دوزخ پر عاشقاں حرام است، ہر دم رضائے جانا رضوان شدست مارا. جاؤ اٹھو پھر قرآن پڑھتا ہوں سبحان اللہ کہو. سورہ الرحمن یاد آ رہی ہے جسے قرآن سے محبت ہے سبحان اللہ کہو. اللہ کہتا ہے حور مقصورات، جنت میں وہ حوریں ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا. حوروں کو آج تک کسی نے نہیں بولے سارے. تم نے دیکھا ہے تو پھر بول کیوں نہیں رہے؟ حوروں کو کسی نے نہیں دیکھا. حوروں کو اللہ کہتا ہے کسی نے نہیں دیکھا.
نبی کہتے ہیں رات میں نے فیصلہ کیا تو ابو بکر کے لیے ہے، تو عمر کے لیے، تو عثمان غنی کے لیے ہے، تو مولا علی کے لیے ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کسی نے نہیں دیکھا، یہ محمد کہہ رہے ہیں میں فیصلہ کر کے آیا ہوں۔ فرماتا ہے میں نے کسی کی بات کی تھی، محبوب کی تھوڑی کی تھی۔ کسی اور ہوتے ہیں، محبوب اور ہوتے ہیں۔ اب وہ فیصلہ ہو رہا تھا، تو ابو بکر، تو عمر، تو عثمان، تو مولا علی۔ ایک آگے بڑھی، اس نے کہا آپ بھی سید ہیں، میں بھی سیدہ ہوں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، میں یہاں ان کی سردار ہوں۔ شاہ جی پرپوزل دیا، پرپوزل رشتہ دیا اپنا۔ نبی نے کہا قبول کرتا ہوں بلال کے لیے۔ حوروں کی سردارہ کے چھکے چھوٹ گئے، میرے لیے کالا بلال رہ گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ نے قیامت کے بعد اس کا کالا رنگ ہر حور کے چہرے پہ تیل بنا کے رکھ دینا ہے۔ جیسے سمجھ آ رہی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ اب وہ آگے بڑھ کے کہنے لگی اس کے لیے مولا علی تھے، اسے عمر دے دیے، اسے ابو بکر دے دیے، اس کے میرے لیے بلال بچا ہے، کالا بلال بچا ہے میرے لیے۔ اسے دیکھ کے فرماتے ہیں خاموش ہو جا، مکے جا کے صبح مشورہ کروں گا اس سے، وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کمال کر دیے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میرا حسن دیکھیں، میرا ناز دیکھیں، میرا نخرہ۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جا، بلال نے محمد کو دیکھ لیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے ہوئے تمہیں محمد نظر آ جائے، اوے اللہ کرے ہوئے تمہیں فرید نظر آ جائے، اوے اللہ کرے ہوئے تمہاری آنکھیں اس جلوے میں چلی جائیں کہ آنکھوں میں حیا آ جائے، زندگی میں پاکیزگی آ جائے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ زمانے والوں جو اس مقام پر آ جائے، میں اس کی کنڈ نہ یہاں لگنے دوں گا نہ آگے لگنے دوں گا۔ جسے سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ مولانا اٹھ کے کھڑے ہو، میں آپ کے نعرے پہ فائنل دوں گا کہ میں آگے چلوں گا کہ نکل جاؤں گا یہاں سے؟ آمین آمین، آپ کی دعا ہے۔ بابا فرید کے دادا پیر یاد آ گئے، اجمیر کا شہنشاہ یاد آیا، جس کی ایک تجلی کا نام صابر پیا ہے، وہ معین یاد آ گئے۔ اجمیر کے شہنشاہ نے ایک غلام خریدا اور اسے کہا بیٹا تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ اذان فجر کی ہو جائے تو مجھے اٹھا دینا، میری نماز نہ رہ جائے۔ ایک دن، 2 دن، مہینہ، ہفتہ، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال گزر گئے، اسے ڈیوٹی کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ سوتے تو وہ اٹھاتا، آئے بولو جسے سمجھ آ رہے۔ اجمیر کا شہنشاہ نماز عشاء پڑھتا، اپنے کمرے میں جاتا، اجرے میں آواز آتی اللہ 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 اللہ۔ محمد الرسول اللہ۔ عشاء پڑھ کے بیٹھتے، فجر کی اذان شروع ہوتی، حجرے سے باہر آ جاتے۔ اب وہ غلام دیکھتا میں نے نوکری کب کرنی ہے، لے دے کے اس کے ہتھے جو نوکری آئی ایک لوٹا پانی کا لے آتا وضو کے لیے۔ اجمیر کے شہنشاہ کے ہاتھ پہ پانی پڑتا، اسے دے کے کہتے تو کون ہے؟ اس نے کہنا میں غلام ہوں جو آپ خرید کے لائے ہیں۔ بیٹا تھوڑی آواز ڈالو اس میں، میں غلام ہوں جو آپ خرید کے لائے ہیں۔ اچھا تیرا نام کی ہے؟ اس نے کہنا خواجہ میرا نام محمد اسلم ہے۔ ایک دن، 2 دن، 10 سال، 20 سال، 40 سال گزر گئے۔ ہر روز اسے کہنا تیرا نام کی ہے، ہر روز اسے کہنا تیرا نام کی ہے، ہر روز اسے کہنا تیرا نام کی ہے۔ رہ نہ سکا آج قبلہ، خلیفہ جی آج رہ نہ سکا، سٹ پٹا کے کہنے لگا 40 سال گزر گئے آپ کو میرا نام بھی یاد نہیں؟
آنکھوں میں آنسو آ گئے، اجمیر کے شہنشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وجدانی کیفیت ہو گئی. اسے دیکھ کر کہنے لگے او کملیا، جب سے اس کے ساتھ آنکھیں لڑ گئی ہیں نا، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا. جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا. اب مجھ پہ بھی قوالی آ رہی ہے، حالانکہ میں نہیں پڑھتا، اشعار کی طرف کم جاتا ہوں. پھر ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو. تو کیا قرآن نے کہا؟ کوئی ایسی زکوٰۃ ہے جو امیروں کی بھی ہے اور غریبوں کی بھی ہے، اگر وہ نہیں تو نجات نہیں. یہاں سے خطاب شروع ہوگا. اگر تھک گئے ہو تو میرا اپنا گھر ہے یہ. کلاس یونیورسٹی کی چھوڑ کے آئے ہوں اللہ کی قسمیں. یونیورسٹی اچانک کھل گئی ہے، سارے پروگرام اتوار کے کینسل، ہفتے کے کینسل، ہزاروں کے مجمع کے پروگرام کینسل. شکر ہے یہ پروگرام ڈائری میں لکھا ہی نہیں تھا. یہ پروگرام ڈائری میں نہیں لکھا تھا ورنہ کینسل ہو گیا ہوتا. یہ لکھا نہیں تھا، اچانک مجھے کال آ گئی حضور آپ کا وعدہ ہے. میں کہا اب تو یہ پورا ہوگا بھائی. تو یونیورسٹی چھوڑ کے تمہارے درمیان آ کے بیٹھ گیا ہوں. بگوڑا سکولوں نسیا سبحان اللہ کہے. اچھا اب یہ زکوٰۃ کہاں سے ملے گی؟ یہاں سے خطاب شروع ہوتا ہے. جو اللہ نے کہا نا شک نہ کرنا میں تہاڈی کنڈ نہیں لگن دیاں گا، جے تہاڈے دل وچ نبی دی عزت آ جائے، نمازی ہو جاؤ، تو نہیں سریا نہ ہوئے تے وہ پاکی لے آؤ. وہ پاکی کتھوں لبے گی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کہاں سے آیت لوں اب، کیونکہ ایک نہیں ہے نا. چلو وہی کر لیتے ہیں جو میں بات کر رہا تھا، سورہ الکہف ہی کر لیتے ہیں. 18 نمبر سورہ ہے. 9 نمبر آیت سے ایک کہانی شروع ہوئی. ہائے 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 ہائے. 9 نمبر آیت سے ایک سٹوری شروع ہوئی. 9 نمبر آیت سے آپ نے سنا کہ شام کے بازار میں نیزے کی نوک پر امام حسین قرآن پڑھا. قسم بخدا یہی آیت کو پڑھا تھا. سن رہے ہو؟ اس آیت کو پڑھا تھا امام حسین نے، 9 نمبر آیت کو. اب یہ شاہ جی سوال پیدا ہو گیا کہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی، بقرہ کیوں نہیں پڑھی، آل عمران کیوں نہیں پڑھی؟ کٹھے بیٹھیں گے حل کر لیں گے. ابھی اتنا وقت نہیں کہ میں اس طرف چلا جاؤں، ایک نیا مضمون چھڑنے کا خطرہ ہے. 9 نمبر سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے؟ منزل کی طرف اب چلنے لگے ہیں. 9 نمبر آیت سے ایک کہانی شروع ہوئی. کچھ بندوں کی کہانی ہے جس کے بارے میں 22 نمبر آیت میں جا کے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. لوگ یہ کہیں گے کہ وہ بندے 3 تھے. 3 اگر وہ 3 تھے تو میں اللہ یہ کہتا ہوں کہ چوتھا ان کا کتا بھی تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 5 بندے تھے. سادسہم کلبہم میں اللہ یہ کہتا ہوں کہ چھٹا ان کا کتا بھی تھا. رجمم بالغیب اس پہ پھر بات ہوگی، میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا، ادھار ہو گیا، لکھ لیجئے گا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے. 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ میں اللہ کہتا ہوں 8واں ان کا کتا بھی تھا. کوئی بیٹھا ہے جس نے آیت پر غور کیا ہو؟ اللہ کے بندے بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ ہو کے کتے کا ذکر کر رہا ہے. یعنی بندوں کی تقریر کا عنوان بندے بنے، اللہ کی گفتگو کا موضوع کتا ہو گیا.
کتنا ٹھنڈا سبحان اللہ کہا تم نے یار. یا اللہ ایسا اس کتے میں آ کیا گیا تھا؟ فرمایا کلبہم باسطن، اس لیے کہ وہ ان کا کتا تھا. ذرائع بالوسید. بیٹا دو چیزیں اس کتے میں آئی ہیں، دو چیزیں، کوئی تیسری شے نہیں اس نے کی. کتے نے عمرہ نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی اس کتے نے، بس دو چیزیں آئی ہیں اس کتے میں. دو چیزیں. پہلی چیز کیا تھی؟ ان کا ہوا. اگلے الفاظ یہ ہیں کہ ان کی دہلیز پر پاؤں بچھائے بیٹھا رہا. اور الفاظ یہ نہ ہو تو میں ساری عمر کے لیے خطابت چھوڑتا ہوں، میرا قتل معاف ہے تمہیں اگر غلط ہو جائے. وہ کتا الفاظ ہے، آج بھی ہے. ہائے 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 ہائے. اوے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. ہوئے آج بھی ان کا کتا ہے، تھا نہیں ہے. اوے وہ عیسیٰ کی امت کے ولی ہیں، ان کا کتا آج بھی ہے. بدبخت مولویوں، محمد کا فرید آج کیوں نہیں ہے؟ اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید. جیتے رہے جیتے رہے. حاجی اللہ رکھا، میری آنکھ میں آنکھ ڈال. کتے میں دو چیزیں آئی تھی، ایک ان کا ہو گیا، ایک ساتھ نہیں بیٹھا، دہلیز پر بیٹھا. ہائے ہائے. جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. وہ ساتھ نہیں بیٹھا، دہلیز پر بیٹھا. یا اللہ کتے میں کیا آیا ہے؟ فرمایا ایک تو ان کا ہو گیا، دوسرا اپنی اوقات یاد رکھی ہے. دوسرا اپنی اوقات یاد رکھی ہے. اب کہو تو میں آگے قرآن پڑھوں؟ تھکے تو نہیں، گھبرائے تو نہیں، جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو. یہ سٹوری چلتی رہی 9 نمبر آیت سے شروع ہوئی. پھر فرمان لگا وَالشَّمْسُ تَجْرِي. کہاں پہ ہے یہ؟ ذرا آ لینے دو مجھے. ہاں آ گئی ہے. پھر فرمان لگا سبحان اللہ کہہ لو ذرا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. مرشدہ. ہائے ہمیں کہتے ہیں مرشدہ در کتھوں لائے ہو؟ اللہ کی قسم یہ لکھا ہوا ہے بھائی. مرشدہ. دیکھو کہو مرشد، سارے بولو. قسم قرآن کی آپ کے 50 گناہ معاف ہو گئے ہیں، آپ کے 50 درجے بلند ہو گئے ہیں، آپ کو 50 نیکیاں مل گئی ہیں. کیا وجود ہے جس کو صرف ایک دفعہ نام لیا جائے تو 50 گناہ معاف ہو جائے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے جائیں پھر بندہ جہنمی کیسے ہو جائے گا؟ ہائے ہائے. یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں. اللہ بھی ڈھونڈتا ہے بہانہ فرید کا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ فرماتا ہے یہ بندے وہ تھے جن کی سورج بھی حیا کر رہا تھا. چلو بھائی اب خطاب چھوڑیں اور آپ سے اجازت طلب کریں. یا اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ مورل آیا، مورل سٹوری کا مورل. آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ساری سٹوری ساری سٹوری بیان کی ہے، لیکن اچانک خطاب کا رخ امت مسلمہ کی طرف ہوا اور مورل دیا اللہ نے. کیا مورل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سٹوری ختم ہو رہی ہے اور مورل آیت ہے، 27ویں آیت ہے، 28ویں آیت ہے. اللہ کہتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ.
تلاوت کرو حبیب اس کتاب کی ان آیتوں کو جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کی. نہیں میں کیسے آگے چلوں؟ یہاں ٹائم نہ دوں تو کہاں دوں؟ گھڑی تھوڑی دیکھوں گا. شاہ جی ابھی پچھلے واقعات پر قرآن آیا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. وہی اللہ ہے، وہی نبی ہے، وہی قرآن ہے. واقعہ پرانا ہے. وَاذْكُرْ نہیں کہہ رہا، کہہ رہا وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ. محمد جی اس کا ذکر نہیں کرنا، اس کی تلاوت کرنی ہے. تلاوت اس کی کیا کرنی ہے؟ کوئی بتائے گا ذکر اور تلاوت میں کیا فرق ہے؟ جب اللہ کہے ذکر کرو واقعے کا اس میں کیا فرق ہے؟ اور جب اللہ کہے تلاوت کرو اس کی اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں مجھے بتائیں، یہاں نہیں پڑھوں تو کہاں پڑھوں بھائی؟ اب پورے پاکستان میں تو ادھار کر لیتا ہوں، اب ان نوجوان صوفیوں میں بھی ادھار کر کے چلا جاؤں. کیا ہوتا ہے تلاوت؟ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے وہ کر لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے تلاوت؟ وہ قرأت ہوتی ہے پڑھنا. اقرا پڑھو، تلاوت نہیں ہے. قرأت جی ہاں تلا ایسے نہیں خلافتیں ملتی. خلافت ملی ہے، مبارک ہو آپ کو. خلافت پہ اب میں تھک گیا ہوں ویسے. ہاں اب میں ویسے تھک گیا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. میں کیا بنانے لگا ہوں؟ سارے نہیں بولے کیا؟ اونچی بولو. خلیفہ بنانے لگا ہوں. خلیفہ شاہ جی سن رہے ہیں؟ ہاں تو جب خلیفہ بناؤں گا کیسے بناؤں گا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پہلے اسے سنواروں گا. پہلے اسے سنواروں گا، اسے ٹھیک ٹھیک کروں گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي پھر اس کے وجود میں اپنی روح ڈالوں گا. جسم اس کا ہوگا، اس میں فیض میری روح کا آئے گا. ہائے 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 ہائے. میرے جیا چول تو نہیں اس منزل پہ آتا، مجھے معاف کرنا. میں تو کھچ آدمی ہوں، یہ منزل تو بڑی وزنی ہے. کہاں میں جاؤں کہ یہاں سے روح ہو، یہاں سے وجود ہو، پھر وجود ہو، پھر اس میں روح کا ہو، پھر وجود ہو. مدر فرید بادشاہ شاہ صاحب میرے ابا خلیفہ ہوں تو روح ان کے پیر کی، آگے ان کے ابا خلیفہ ہوں تو روح ان کے پیر کی، آگے ان کے ابا خلیفہ ہوں تو روح پھر آ کے علی احمد صابر کی علوی کی روح، آگے ممشاد علوی کا جسم ہو تو حذیفہ کی روح، حذیفہ کا وجود ہو تو حسن بصری کی روح، حسن بصری کا وجود ہو تو مولا علی کی روح، مولا علی کا وجود ہو تو نبی کہیں یا علی جسموں کا جسمی، یا علی دموں کا دمی، یا علی روحوں کا روحی، یا علی روحوں کا روحی، یا علی جسموں کا جسمی، یا علی دموں کا دمی. تیری بلا جانے خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اب اللہ کہتا ہے سجدہ کرو اسے، یہ خلیفہ ہے. عزت کرو اسے، خلیفہ ہے. احترام کرو اسے، خلیفہ ہے. اب جو نہیں کرے گا وہ مردود ہو جائے گا.
نہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے جی نلائق کا، پیروں کا پتر ہوں، پیری مریدی تو سیکھی ہے اور تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ کہہ لیں ذرا. عالمانہ باتیں تھوڑی ہیں یہ تو کلندرانہ باتیں ہیں، فقیرانہ سی کہانیاں ہیں. سبحان اللہ گھر جا کے کہنا لسی چھسی پی کے. ہاں مورل آیت آ گئی اور خطاب ختم ہو گیا. نتیجہ آیت ہے اور تقریر ختم ہے، تاکہ پتا چلے وہ زکوٰۃ کیا ہے، تاکہ سمجھ آئے کہ وہ زکوٰۃ کیا ہے. اللہ نے فرمایا تھک تو نہیں گئے؟ سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کچھ بھی ہو، قرآن تو گھر ہے نا. تو میں کون سا کسی ایک مکتبہ فکر کے لیے پڑھ رہا ہوں، ہر اس بندے کو پیغام ہے جس کے گھر میں قرآن موجود ہے. ہاں اللہ میں نے بابا فرید کے دربار پر انگریزوں کو دیکھا ہے، میں نے معین الدین کے آستانے پہ ہندوؤں کو دیکھا ہے، میں نے اجمیر میں جا کے سکھوں کو دیکھا ہے، میں نے کلیر میں جا کے بد مذہبوں کو دیے جلاتے دیکھا ہے. ہمارے پیر انسانیت کا درد رکھتے ہیں، انسانیت کے لیے پیغام ہے یہ. اب اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِہِ. آپ آیت پڑھ دیں، میں تھک گیا ہوں، اردو پڑھ دیں بس. میں آیت پڑھ دیتا ہوں پھر آپ اردو پڑھ دیں. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِہِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اگلی آیت پڑھو. تھک گئے ہو تسی یار بھائی، میں نے کہا خطاب ختم ہو گیا ہے، آخری آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. سبحان اللہ کہہ لیں ذرا. لو جی یہاں سے مائک لے لیں ذرا، ادھر چلے، ادھر ہی چلے. اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب ہاں تمہیں وحی ہوئی. ہاں میرا محمد جی تلاوت کرو اپنے کریم کی اس بات کو جو تمہاری طرف کتاب میں وحی کی گئی ہے. اچھا میں تلاوت پہ نہیں رک رہا، پھر انشاءاللہ کھول لیں گے، آگے چلیں. اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، بدل سکتا ہے میری بات کو کوئی؟ اچھا پھر جی. اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے. پناہ چاہتے ہو اللہ کی؟ کوئی بندہ بیٹھا ہے جڑا اللہ دی پناہ چاند ہے؟ کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ. کیا پڑھتے ہو؟ کیا معنی ہے؟ اے اللہ مجھے تیری پناہ چاہیے شیطان سے بچنے کے لیے. نہیں چاہیے؟ چاہیے تاکہ زندگی پاک ہو جائے، وہ زکوٰۃ مل جائے، نجات مل جائے، کانڈی کدرے نہ لگے. تو چاہیے یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ. سبحان اللہ کہو جی. اور اپنی جان اس سے مانوس رکھو، اپنے آپ کو ان سے جوڑ دو. اپنے آپ کو ان سے جوڑ دو. مورل آیت ہے، مورل آیت. پیچھے 9 سے لے کر 26 تک آیتوں میں عیسیٰ کے ولیوں کا ذکر ہے. کن کا ذکر ہے؟ ولیوں کا ذکر ہے. مورل نتیجہ یہ ہے امت مسلمہ کے لیے میری پناہ میں آنا ہے. تم نہیں پڑھتے قل اعوذ برب تم نہیں پڑھتے قل اعوذ برب تو پھر چپ کیسے بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. اتنی صورتیں پڑھتے ہو اللہ ہمیں اپنی پناہ دے، اپنی پناہ دے، اپنی پناہ دے، اپنی پناہ دے.
ताऊस पढ़ते हो अल्लाह में अपनी पनाह दे, अपनी पनाह दे। अब वो बता रहे मेरी पनाह कहां है, तुम चुप बैठे हुए हो यार। हाँ जी, कैसे पनाह मिलेगी? वशबिर नफ्सा का माल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वल अशी। हाय हाय, हाँ जी, दे दे। जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, जिनके सांस मेरे नाम की माला जपते हैं। हाय हाय, सांसों की माला। उनके साथ अपने आप को जोड़ो जिनके सांस मेरे नाम की माला जपते हैं। सांसों की माला में सिमरूं में फीका ना। चिश्ती हूं, वैसे सुरीला नहीं हूं, बेकार चिश्ती हूं। अपने क्रीम पर भी बोझ ही महसूस करता हूं अपने आप को। लजपालों की मेहरबानी है, निभाई जा रहे हैं, वरना बुजुर्गों की मारी हुई गीदड़ों की तरह खाता हूं। सांसों की माला में सिमरूं में फीका ना। वस्बिर नफ्सा का माल लवीना यदून रब्बहुम बिलगदाती वल अशी। थक तो नहीं गए? मजा ले रहा हूं मैं, आपको तंग कर रहा हूं, मिंबर ही नहीं छोड़ रहा, हालांकि सरगोदे पहुंचना है मुझे। लंबा सफर है, पता नहीं क्या बनेगा मेरे साथ। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह को। अच्छा, और उसकी रजा चाहते। नहीं नहीं, युरीदूना वजहहू। और तुम्हारी आंखें नहीं यार, आगे नहीं, लाता दो आईना का नहीं पढ़ना भाई अभी। उसकी रजा चाहते। नहीं यार, रजा कहां से आ गया? युरीदूना वजहहू। भाई यहां ना तर्जमा करूं तो कहां करूं? ले भी ना चाड़ी नेट ते भाई, लोग ना सुनन भाई। ठीक है भाई, नहीं गल ही है ना, गल ही कोई नहीं यार। रजा शजा वाला चक्कर नहीं आएगा यहां पे। देखें, सुबह शाम तो सारे जागते हैं, तुम उनके साथ जुड़ जाओ जो सुबह शाम जागते हैं। सुबह शाम तो सारे जाग रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी सारे कर रहे हैं। फरमाया नहीं, युरीदूना वजहहू, तालिब हैं वो हमारे मुख के। उनका दिल करता है उसका मुखड़ा सामने आ जाए। वो मेरे मुख पर आंखें लगा के बैठे, वो जानते हैं मेरे मुखड़े को। बोलो जिसे समझ आ रही है। उन्हें मेरे मुखड़े का पता चल गया है, वो मेरे चेहरे की मार्फत रखने वाले हैं। माराफू कहते मार्फत कहां से आ गई है? तू कुरान तो पढ़। सालक बेखबर न बवत जिराह रस्म मंजला। दरवेश शरीयत की हदों को जानता है, तेनू ना समझ आए तो अपना इल्मे शरीयत 2-4 साल और पढ़ ले जाके। अगर फकीर कहे नाल शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे हूं, तो वो शरीयत से बाहर नहीं हो रहा, तुझे इल्मे शरीयत अभी भी नहीं आ रहा। अगर फरीद कहे बुलिया मुर्शिदों नु मनिए जेड़ा रज हराम खुआए। ओए होए 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 ओए होए होए ओए, अगर फकीर कहे बुलिया मुर्शिदों नु मनिए जेड़ा रज हराम खुआए। मौलवी फतवा ना लगा, तेरा इल्मे शरीयत कम है, इसलिए कि तू नहीं जानता गुस्सा हराम होता है। और अल्लाह कहते सारे ओ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफिकूना फी सर्राइ वद दर्रा वल काज़िमीनल गैज़। मैं उसे वली कर देता हूं जिसे गुस्सा पीना आ जाए। अब बुल्ले ने कहा बुलिया मुर्शिदों नु मनिए जेड़ा राज हराम खुआए। एदा मतलब एदा तर्जुमा कुरान दी रोशनी च हो जाएगा, बुलिया मुर्शिदों नु मनिए जेड़ा मुरीद नु वली कर जाए। आप सुन रहे हैं, आपको समझ ही ना आए तो आप कहें ये क्या है? हम्म हम्म हाय 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 हाय, हा 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 हा। अब अगर कोई मीडिया पे कोई खच बैठ के कहे वलियों ने क्या लिखा, तो तुझे समझ ना आए तो तुझे क्या पता क्या लिखा।
2-4 سال اور مار کھا چھتر کھا آ کے، تاکہ تجھے سمجھائیں کہ بابے فرید نے کیا لکھا، تجھے سمجھائیں کہ داتا علی حجویری نے کیا لکھا، تجھے سمجھائیں کہ علاؤ الدین علی احمد صابر نے کیا لکھا، تجھے سمجھائیں کہ دلی کے نظام الدین نے کیا لکھا. کسی نام پہ بھی نہیں تم سے سبحان اللہ نکل رہا یار. اللہ کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو رضائیں تلاش کرتے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو مکھ کے پیاسے ہیں، یہ تو مکھڑے پہ نظریں ٹکاتے ہیں. اچھا اللہ جی ہم کیا کریں؟ فرمایا لا تعد عینک عنہم. زکوٰۃ چاہتے ہو؟ لا تعد عینک عنہم، دیں ترجمہ. اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں. ہائے 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 ہائے. اللہ جی فرما رہے ہیں کہ تمہاری آنکھیں ان کے مکھ سے ہلے نہ، کبھی ان کے چہرے سے اپنی آنکھیں ہلنے نہ دینا. آج سمجھ آئی کہ وہ زکوٰۃ کیا ہے. اگر آپ کو اب بھی نہیں آئی تو پھر کوٹ مٹھن چلو. ریت کے ٹبے پہ بیٹھ کے گوٹ کے مہاراج خواجہ غلام فرید نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا اور ان کے مرید ہو گئے. مرید ہونے کے بعد اپنے بڑے بھائی کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگے میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ حج زکوٰۃ. ہائے 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 ہائے. آپ سن رہے ہیں؟ میڈا قبلہ کعبہ حج زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ. اس ایک مصرے کے ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے اتنا قرآن پڑھنا پڑتا ہے. اب بتائیں خواجہ غلام فرید کو کوئی کیا سمجھے جس کا ایک زبان سے نکلا ہوا لفظ سمجھنے کے لیے اتنی آیتیں پڑھنی پڑیں، تو پھر پلے پڑے کہ پیر نو ویکھنا مریدی زکوٰۃ ہے. پیر نو ویکھنا مریدی. ہون میری گل سنو، اب 2 گھنٹے دا خطاب کسے سنیا نہ ہوئے تو اب میرا آخری جملہ لے لوے سوشل میڈیا تے پیر نو ویکھنا مریدی زکوٰۃ ہے، تے پھر ڈنڈے لے کے پینے نے بندے تے. انہوں نے کی پتا ہے شاہ اور پیچھے کنی کو انبار لایا ہے قرآن حکیم دی آیات دا، کنے کو دلائل دیتے نے کہ مرید ایک واری مرشد نو ویکھے تے او شور کوڑ تے بیٹھا ایک بابا کہنے لگا مرشد کی گلی کا ایک پھیرا 100 حج کے برابر ہوتا. پھر او بلے شاہ کہنے لگا کہ او کس طرح دار نہیں جی نہیں لاکھ کروڑا جا لاکھ کروڑا لا جا ہجاں لا لیا ذرا تھوڑا جی. مرشد دا دیدار ہے باہو لاکھ کروڑا ہجاں. ہن تیری بلا جانے انہاں کنیاں آیتاں پڑھیاں نے. مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لاکھ کروڑا ہجاں ہوں. لو جوانوں میں جاؤں آپ سے. اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا جدے دل وچ محمد دی عزت ہو جائے بے نمازی نہیں ہوندا، او دی تونے سریا نہیں ہوندا، وہ ادھر ادھر نہیں ویندا، بے غیرت نہیں ہوندا، مرشد دی زیارت کر کے زکاتی بن کے رہندا ہے. بس 4 آیتوں پہ گزارا کر لو، اگلے سال آؤں گا، باقی آیتیں پھر آ کے پڑھوں گا. ٹھیک ہے؟ داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے. ہاں یہاں خدمت قرآن کے حوالے سے سنیں کوئی قرآن محل بن رہا ہے.
میں نے سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہے, سنا ہے آپ نے, نہیں سنا نہ. کعبہ بن گیا, کعبہ نا بن گیا. کیسے بنا وہ لمبی بات ہے, پھر کبھی کر لیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. محمد جی آپ کو یاد ہے جب ہم نے جگہ چن کے آپ کے دادا سے کہا تھا کہ ہمارا گھر بنا دو, آپ نے غور ہی نہیں کیا. کائنات کو بنانے والا اللہ اپنا گھر بندے سے بنوا رہا ہے. برل بن گیا, بن گیا تو اللہ نے فرمایا جبریل جی مالک کو مٹیریل بچے ہے, دیواریں پلستر کریں تو وہ سائڈوں پہ سیمنٹ نہیں گرتا. تو اللہ نے پوچھا جبریل کوئی بچیا بھی ہے, کوئی بچیا ہے, کوئی مٹیریل کا پروردگار بچا ہے. بھائی میرے گھر کا مٹیریل ہے, عرش پہ لے آؤ. جبریل نے سارا مٹیریل اٹھایا, عرش الہی پر پہنچا. اللہ جی کیا آرڈر ہے؟ فرمایا پوری طاقت سے پھینک دو زمین پر. جب جبریل نے پھینکا تو فرمایا جہاں ذرہ بھی گرا ہوگا وہیں مسجد بن جائے گی. وہاں کیا بنے گی؟ مسجد بن جائے گی. جہاں دیکھیں نا مسجد بنی ہے, سمجھ جائیں کعبے کے مٹیریل کا ذرہ یہیں گرا تھا. اب وہ مصطفیٰ نے قرآن محل بنا دیا. آپ پوچھیں گے کہاں؟ میں کہوں گا مسجد نبوی کے گیٹ کے دائیں جانب جو چبوترا تھا نا, وہ محمد کا قرآن محل تھا, مدرسہ تھا وہ مصطفیٰ کا. اب وہ جب بنا تو اللہ نے پوچھا مصطفیٰ نے کیا کیا ہے؟ جبریل نے کہا پروردگار تیرے حبیب نے قرآن محل بنایا ہے, کوئی قرآن کے حبداروں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی جگہ بنائی ہے, کوئی بیٹھے ہیں بندے سن رہے ہیں. تو اب اللہ نے کہا کوئی مٹیریل بچا ہے؟ آخر یہ بھی میرے قرآن کا مسئلہ ہے, کوئی مٹیریل بچا ہے؟ کہا یا اللہ بچا ہے. فرمایا وہ مٹیریل میرے عرش پر لے آؤ. جب مٹیریل عرش پر پہنچا اب فرمایا پوری طاقت سے پھینک. جب پوری طاقت سے پھینکا فرمایا اب جہاں بھی ذرہ گرا ہوگا وہیں کوئی قرآن محل بنا ہوگا, یعنی وہیں کوئی قرآن کے حبداروں کی نشست بنی ہوگی, وہیں کو قرآن سیکھنے سکھانے والا چکر بنا ہوگا. اب آپ کا دل کرتا ہے مصطفیٰ کے مدرسے پہ جا کے خرچ کر لیں قرآن محل پہ؟ نہیں کرتا. کسی دا دل کرتا ہے میں نبی سائیں دے اس قرآن محل تے جا کے پیسے لاواں, دو چار اٹاں لاواں تھوڑیاں جی, نہیں کرتا. کسی کا کرتا ہے؟ کرتا ہے سچی مجھے کرتا ہے. جس کا کرتا ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہے؟ لکھ لو نوجوانوں, جس کا دل کرتا ہے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے ہدیہ پیش کروں, وہ یہ چھوٹا سا جو قرآن محل بن رہا ہے اس میں پیش کر دے, وہاں پہنچ جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہزاروں روپے آپ کنجروں پہ لٹا دیتے ہیں, لٹا دیتے ہیں نا. دیکھا میں نے سوشل میڈیا پہ بڑا کمال کرتے ہیں آپ, کنجریاں ناچ رہی ہوں تو آپ ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں. یہ قرآن محل کے اعلان پہ آپ چپ ہو گئے, ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ قمر الزمان. حیدری لنگر اسے کہتے ہیں. یہ ہے حیدری لنگر جو یار کے نام پہ خرچ ہو جائے. وقت اور پیسہ کسی کا رک نہیں سکتا, یہ یاد رکھنا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خرچ کہاں کر کے آئے ہو. ایک نوجوان اٹھا ہے قرآن کی محبت میں اٹھ کر, اس نے قرآن محل کے لیے 15,000 پیش کر دیا. میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا. 15,000 روپیہ قمر الزمان صاحب نے پیش کیا ہے قرآن محل کے لیے. لو پائنتن والے آ گئے ہیں, پائنتن والے, پائنتن پاک والے آ گئے. آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالستار صاحب نے پائنتن پاک کے نام کا 5,000 سیالکوٹ سے آ گیا ہے. ایک پردیسی سیالکوٹ سے اٹھ کے قرآن محل کے لیے 5,000 پیش کر جائے تو ہم گاؤں والے سوچ میں پڑے ہوئے اچھا کر لیتے ہیں,
کر لینا بھائی، وہ کر لو گے پھر ہیں. لو لو ایک اور عاشق رسول اٹھ کے آ گیا ہے. آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے. 2000 روپیہ شہریار صاحب نے تھوڑا کی نہ ہے جناب. محمد بشیر صاحب نو سرکار دی محبت سے جوش آیا، انہوں 100 روپیہ کٹ دیتا ہے. لو جی ہے میرے والو قرآن. اچھا یہ مجھے کہا نہیں کسی نے بھی، ایویں دل چ آ گیا گل پہ کرنا، ذہن چ آ گیا تو میں کیا میں بھی حصہ پا لینا. پھر میرے نہ کوئی ویکھے میں پردیسی ہاں، سفر چاہ میں گھر ہوں پھر میں بڑا کچھ کردا. ہوں میں پردیسی ہاں نا، اس واسطے غوث پاک دے نام دا 1100 روپیہ میں بھی کٹ لیا ہے قرآن محل واسطے. ایک نوجوان آیا انہیں 1700 پیش کر دیتا ہے. 4000 تھوڑا کی نہ ہے، 4/11 دے نام دا 4000 پیش کیتا ہے. تھوڑا کی نہ ہے ماشاءاللہ. لو بھی سیدان لو بھی آ گیا بھائی. سید عرفان شاہ بادشاہ اللہ پاک سے تو سلامتی عطا فرمائے. 1000 ایک چھوٹا جا سید زادہ آیا، اس کہا جی میں بھی 1000 روپیہ پیش پہ کرنا. میرا 100 روپیہ دیا جی، میرے کو 100 روپیہ کوئی نہیں، میرے پیسے ہیں جو 100 روپیہ دیا جی. حضرت آپ دی سید بادشاہ شاہ صاحب سید قاظمی بادشاہ نشائی سلسلہ علیہ دے پیر نے تے سید نے تے اولاد رسول نے ایک واری 5 تن پاک پھر 5 تن پاک دو واری 5 تن پاک دے نام دا 10,000 روپیہ. میرا 100 میرے پیسے جو ہے نا، میرا بھی 1100 پورا ہو گیا مسافر دا پردیسی دا غوث پاک دے نام دا. اور سبحان اللہ نہ آکھو پر کچھ کرو تے صحیح یار. اے چھوٹے چھوٹے بچے پیارے پیارے آ رہے ہیں، 1000 پھر 1000. یہ بھئی اچانک نا، اچانک ہی ذہن چاہی گل کہ قرآن مال جو آندے نے بننا ہے. ماشاءاللہ آپ دا اس میں گرامی جناب ماشاءاللہ 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 کاتب قرآن صاحبزادہ حضرت صابری صاحب قبلہ بختیار صابری ہیں بھئی. اجمیر اپنا کلیر شریف تو 5000 آ گیا. اوئے ہوئے ہم مانتے نہیں انہیں یہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس صابر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نہیں مانتے یہ کیا ہیں، ہم مانتے ہیں ہمارے پاس صابر پیا بیٹھے ہوئے ہیں. لو بھئی کلیر شریف تو 5000 آ گیا جی. واہ بھئی واہ، واہ بھئی واہ، شاباش بیٹا. آپ کا نام کیا ہے؟ طیب بادشاہ. یہ بھی 1000 ہوگا آپ کا بھی جی. بات یہ ہے اچانک آپ کو میں نے ازما لیا، اسے کہتے ہیں کوئک ڈیسیژن، فوری فیصلہ. اور یہ اچانک آپ کی ازمائش ہوئی، آپ ازمائش میں پورے نکلے. پتہ چلا مجمع چوری کھانے والا مجنون نہیں ہے، خون بھی دینا جانتے ہیں. تو اللہ کی پاک بارگاہ میں 4 کنال زمین بھی دی. واہ بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھئی زمین تو ماں ہوتی ہے، جو ماں ہی قرآن پہ قربان کر دے. اللہ کریم. نہیں کمی آئے گی بھائی، نہیں کمی آئے گی، کمی نہیں آئے گی. میں فی سبیل اللہ کے انفاق پہ اگر قرآن پڑھوں تو آپ سوچیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ اگر انفاق پہ قرآن پاک پڑھیں، مولا امام حسن گھر کا کھانا لینے نکلے تھے، سارے گھر کا راشن. تو ایک سائل ملا تو اس نے کہا سیدو پلاوے بھوکا پیاسا وہاں لنگر چاہیے ہے. امام حسن نے سارے گھر کا لنگر اس کو دے دیا، جا لے جا. لے کے اگلے چوک میں آئے تو ایک عربی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک اونٹنی تھی. اونٹنی بیچنی ہے شاہ جی؟ فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. کہنے لگا میں نے بھی ادھار دینے کا ارادہ رکھا ہے. ادھار لے کر اگلے چوک پر ایک عربی تھا، اس نے کہا دینی ہے آپ نے؟ دینی ہے. 1.5 گنا قیمت دوں گا. دے دو. لے لی. پیچھے گئے، بندہ نہیں ملا. بندہ نہیں ملا، سیدھا نانا کے پاس آئے. نانا گھر کا لنگر لے کر آ رہا تھا، راستے میں ایک مانگنے والا ملا. تیرا نام لیا، سارا دے دیا. تیرا نام لیا، سارا دے دیا. ایک اونٹنی والا آیا، اس نے ادھار اونٹنی دی، اگلے نے خرید لی ہے. دونوں بندے مل ہی نہیں رہے، اونٹنی بھی چلی گئی ہے، نوٹ بھی ڈبل آ گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں جو پہلا مانگنے آیا تھا وہ بھی فرشتہ تھا، جو اونٹنی لے کر آیا تھا وہ بھی فرشتہ تھا،
جو اونٹنی لے کر چلا گیا وہ بھی فرشتہ تھا، اونٹنی بھی کوئی دوسری نہیں تھی، تیری اماں کی جنت کی سواری تھی۔ اس پر پھر قرآن کی آیتیں آئیں۔ کون سی آیتیں آئیں؟ سورہ بقر کی 260 نمبر آیت، 261 نمبر آیت، 262 نمبر آیت۔ مثل الذین کمثل الحبۃ انبتت سبع سنابل، وہ بڑی لمبی آیت ہے، میرا آپ سے ادھار ہو گیا، جس میں اب اللہ نے کہا حسن کے صدقے ہم امت کو یہ بینیفٹ دیتے ہیں کہ اب جو ایک دے گا اسے میں 100 گنا دوں گا، اسے پھر میں 700 گنا دوں گا، اسے پھر میں 1400 گنا دوں گا۔ ذرا ادھار ہو گیا اس بات پہ آپ کے ساتھ، میرا وعدہ رہا ان آیتوں کو باقاعدہ میں خطاب کروں گا، اسے پھر میں 1400 گنا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت وصول کر کے کہا میں راضی نہیں ہوں، یہ میری امت ہے، ریشو اور ودا۔ اس پہ اللہ نے آیت سورہ زمر کی نازل کر کے کہا جا محمد میں انہیں حساب ہی نہیں کروں گا، یہ اپنی اوقات کے مطابق اٹھتے آئیں، میں اپنی شان کے مطابق عطا کرتا جاؤں گا۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے فقیر کی بڑی عزت رکھی ہے، کمال کر دیا ہے آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ